الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم سبھی قومیں فرفر اڑی جا رہی ہے سبھی قومیں فرفر اڑی جا رہی ہے جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے اور داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی اور داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے معزز سامعین کرام آج میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ جیسے عظیم مرتبت اشخاص کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں یہ حقیقتاً مجھ جیسے حقیر طالب علم پر اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا انعام ہے آپ لوگوں کا احسان ہے محمد مصطفیٰ کا فیضان ہے اور مخلص دوستوں کا ارمان ہے ورنہ میں کہاں اور آپ کہاں میرے عزیزوں اے امت محمدیہ کے دم بھرنے والوں اے امت محمدیہ کے دم سے اپنے آپ کو کہلوانے والوں اے لوگوں آج وہ امت محمدیہ اور وہ مسلمان جو کل تک کے اس پوری دنیا کے اندر اپنے حکمرانی کیا کرتے تھے وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں پر اپنے تابع کیے ہوئے تھے وہ مسلمان جو کل تک اس دنیا کو اپنے تابع کیے ہوئے تھے آج ذلیل و خوار کیوں نظر آتے ہیں وہ مسلمان جنہوں نے اس ہندوستان کے اوپر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہو آج وہ ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں وہ مسلمان جن کی ایک آواز پر درندوں پرندوں نے جنگل کے جنگل خالی کر دیے ہو آج ان کی ایک آواز پر جنگل کے جنگل خالی کر دیے ہو ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں جن کی صورتوں کو دیکھ کر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کفار نے اسلام قبول کر لیا آج ان کی صورتوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام ہے میرے مسلمانوں آج وہ مسلمان جو کل تک شیر اور چیتوں سے سواری کا کام لیا کرتے آج ایک گیدڑ اور کتے سے کیوں ڈرنے لگے آخر سوچو تو صحیح اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا جب میرے ذہن میں ان سوالات نے گردش کی میں پریشانی کا شکار ہوا اللہ رب العزت نے میرے اس ذہن کے اندر ایک آیت ڈالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا جب تک مسلمان نبی کے طریقے پہ تھا تو کامیاب تھا جب تک مسلمان صحابہ کے طریقے پہ تھا یہ ہدایت پہ کامزن تھا جب تک مسلمان نے قرآن اور سنت کو نہ چھوڑا تھا یہ کامیاب تھا جب تک مسلمان قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتا آیا دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی کوئی دنیا کی صبح طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے لیکن مسلمانوں جب ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا اس اللہ کے احکام کو انکار کر دیا جس نے ہمیں پیدا کیا اس اللہ کے احکام کو نہ مانا نبی کے طریقے کو نہ مانا تو پھر ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے تو کیا ہوتے آج امت مسلمہ کا یہ نوجوان بڑے ہی کھلے طریقے سے اعلان کرتا ہے کہ میں امت محمدیہ کا نوجوان ہوں بہت ہی جذبے کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں ارے مسلمان نوجوانوں سوچو تو صحیح ذرا غور تو کرو اگر ہم سچے پکے
مسلمان ہیں، اگر ہم سچے پکے مسلمان ہیں تو کہاں گئی ہماری وہ اسلام قوت، کہاں گیا ہمارا جلال ایمانی، کہاں گئی ہمارے نبی کی تعلیم؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے نبی کے طریقے کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ ہم نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر کیوں نہیں لے کے آتے؟ اے مسلمانوں ذرا آؤ، تمہیں صحابہ کے دور کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ آئیے ذرا سنیے، ایک صحابی رسول ہے، کون ہے؟ صحابی رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اسی امت کے ہیں، ہم بھی اسی امت میں ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کے صحابی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی داڑھی کے اوپر ایک بال ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بال کے اوپر ہنس رہے ہیں، چنانچہ علیحدہ ہوتے ہیں، اپنے اس بال کو کاٹ دیتے ہیں، پھر نبی کی خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا، صحابہ سے رسول چہرہ پھیر لے، ان پر کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی؟ مسلمانوں تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ ارے ان صحابی کو کیا بیتی ہوگی؟ ان صحابی نے وہاں پر قسم کھائی کہ رب کعبہ کی قسم، جب تک کہ نبی کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، جب تک کہ میرا وہ داڑھی کا بال اتنا ہی بڑا نہ ہو جائے۔ لیکن مسلمان نوجوان آج نائی کی دکان پہ جا کر کے اپنی داڑھی کو قلم کرا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میری خوبصورتی اس میں ہے، میری شان اس میں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری آن بان اور میری شان اس میں ہے۔ ارے مسلمانوں، میں کہتا ہوں جب تم ایک نائی کی دکان پہ جا کر کے اپنی داڑھی کو قلم کراتے ہو، اپنی داڑھی کو کٹاتے ہو، تو تم وہاں پر اپنی پہچان ہی نہیں کھو رہے ہوتے ہو، بلکہ اس اقبال کے ذریعے وہ جو آپ کا اقبال اس طرح سے نیچے گرتا ہے، آپ اپنی عزت کو وہاں نیلام کر کے آتے ہو، اور آپ اپنی عزت کو نیلام کر کے آتے ہو، اپنی عزت کو بیچ کر کے آتے ہو، اور آج جب ایک شہر کے اندر نکلتے ہیں تو معلوم نہیں کر پاتے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے۔ میرے عزیزوں، جب ایک سفر کے لیے جاتے ہیں، ایک شہر کے اندر جاتے ہیں، ایک عیسائی الگ نظر آتا ہے، ایک سکھ الگ نظر آتا ہے، ایک ہندو تلک لگائے الگ نظر آتا ہے، لیکن اس امت محمدیہ کے نوجوان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ میرے دوستو، نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، اللہ کے رسول کے چہرے پر داڑھی تھی، تو تم ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ آج ہماری بربادی اور غلامی اور مظلومیت کا اگر کوئی سبب نکل کے آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، نبی نے کہا تھا کہ مونچھوں کو اچھی طرح پست کرا لو، داڑھی کو بڑھا لو۔ نوجوانوں سوچو تو صحیح کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ارے میرے عزیزوں، ذرا آپ ایک غور سے سننا یہ بات میری۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر کے آپ کی مخالفت کرے، آپ اس سے کہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ آپ کی مخالفت کرے، کیا آپ اس سے خوش ہوں گے؟ کیا آپ اس سے راضی ہوں گے؟ اور آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعاً اور اجتماعی طور پر ان کی مخالفت ہم نے خود نے شروع کر رکھی ہے۔ ارے مسلمان نوجوانوں، میرے آقا نے کہا تھا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، مونچھوں کو بل دیے پھرتے ہو، داڑھی کو کٹاتے ہو، نبی کی مخالفت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اور پھر یہ چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے مسلمان نوجوانوں، کل روز محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ پیاس کی لذت کی وجہ سے آپ کی زبانیں سینے تلک لٹکی ہوئی ہوں گی، آپ پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے، آپ گڑگڑا رہے ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے۔ اس وقت میں آقا نامدار تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلاتے نظر آئیں گے۔ اگر اس وقت آقا نے آپ سے چہرہ موڑ لیا، آپ سے
چہرہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند ہو، تم ہی سربلند رہو گے۔ لیکن بڑا اشکال ہوتا ہے، بڑے ہی سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سربلند ہو، لیکن آج تو ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے امت محمدیہ کے پروانوں، اے مسلمان نوجوانوں، اے قرآن حدیث کے مستانوں، ذرا سنو تو صحیح، ذرا سنو تو صحیح کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ جب ہوگا بشرط کہ تم پکے سچے مومن ہو۔ میرے آقا تاجدار مدحہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جماعت کو لے کر کے جنگ بدر کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، تو آج جتنے مسلمان نوجوان ہونے کے باوجود بھی آج ذلت و رسوائی کی اگر کوئی بات نکل کے آتی ہے تو پھر کہوں گا یہی آتی ہے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج کا نوجوان بڑا ہی آسان سمجھتا ہے کہ اسلام ہم تک نہیں پہنچ گیا، اسلام ہم تک نہیں آ گیا۔ باپ کی جاگیر سمجھ لی ہے، ماں کی گود سمجھ لی ہے کہ جب چاہے اس کے اندر جب چاہے منمانی کرنے لگے، جب چاہے منمانی کرنے لگے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اے مسلمانوں، صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے لاؤ، ان کی تاریخ تو دیکھو، انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے۔ آؤ اسی کڑی سے ایک صحابی کا اور ذکر کرتے چلو۔ صحابی گزرے ہیں، کون ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سنو تو صحیح مسلمانوں، بڑے ہی مالداری کے پلے اور فقیری میں مرے یہ صحابی ہے۔ آپ اپنی نوجوانی کے اندر ہے، اپنی نوجوانی کے اندر ہے۔ مسلمانوں، 200 درہم آج سے 1400 سال پہلے کتنی اہمیت رکھتے ہوں گے۔ 200 درہم کا ایک سوٹ مصعب پہنا کرتے ہیں، اور عرب کے اندر عطر کی وہ خوشبو لگایا کرتے ہیں جو کہ خوشبو مشہور ہے۔ عرب کے اندر جو لوگ عطر لگاتے ہیں وہ معزز مانے جاتے ہیں، ان میں سے ہے مصعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نوجوانی کے اندر ہے اور آپ اتنے لاڑوں کے پلے ہوئے ہیں، اتنے پیاروں کے پلے ہوئے ہیں، لیکن آپ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب اسلام لے آتے ہیں، شروع میں آپ اپنے گھر والوں سے چھپ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اچانک گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے مصعب مسلمان ہو گیا۔ ارے مسلمان نوجوانوں، ذرا سنو، مصعب کو پکڑتے ہیں، جکڑتے ہیں اور قید کر دیتے ہیں۔ وہ جو آرام اور راحت تھی سب چھین لی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یا تو محمد کے طریقے کو چھوڑ دے، اس جادوگر کے طریقے کو چھوڑ دے، ورنہ اسی حال میں رہے۔ وہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اسی حال میں رہتے ہیں، اللہ کی جو توحید ہے اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہے۔ مسلمانوں ذرا سنو، وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حبشہ کی ہجرت کرتے ہیں، بعد میں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی گلیوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو بھر آتے ہیں۔ وہ کیوں بھر کے آتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو بھر آتے ہیں۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی مالداری کے اندر پلا ہو، آج اس کے جسم کے اوپر صرف ایک چادر ہے جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ مصعب آج اس حال میں ہے، یہ مصعب آج اس حال میں ہے۔ نبی کے آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے، اور وہی مصعب جنگ احد کے اندر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ جنگ احد کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، مسلمان پریشان ہے، چاروں طرف افراتفری کا ماحول ہے، سب پریشان نظر آتے ہیں، لیکن مصعب کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ میں اسلام کا
جھنڈا ہے، دائیں ہاتھ کے اندر اسلام کے جھنڈے کو تھامے ہوئے بے جھجک بے دھڑک بے خوف کھڑے ہوئے ہیں۔ کون ہے؟ وہی مصعب ہے جو مالداری میں پلا ہے، وہی مصعب ہے جو مدینہ کے اندر چادر کے ایک چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آج وہ مصعب عہد کے اندر اسلام کا جھنڈا لیے کھڑا ہوا ہے۔ ایک کافر آتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے کہ مصعب جھنڈا لیے کھڑا ہے، سوچتا ہے کہ مسلمانوں کو کھلی شکست ہو جائے۔ وہ جب ہو سکتی ہے کہ جب مصعب کے ہاتھ سے یہ جھنڈا گرا دیا جائے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، ذرا سنو تو صحیح، وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے۔ کافر پیچھے سے آتا ہے، آپ کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ اے لوگوں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ان کا ہاتھ کٹا ہے، جھنڈا نیچے گر سکتا تھا، جھنڈا نیچے گر سکتا تھا۔ انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ آپ کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، آپ کا ہاتھ کٹا ہے، جھنڈے کو پھر بھی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے اندر جھنڈا ہے۔ مسلمان نوجوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، تلوار نے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، اس سے خون کے بوچھال جاری ہے، لیکن جھنڈا آپ کا بائیں ہاتھ کے اندر ہے۔ ارے عزیزوں، ان صحابہ کا طریقہ تو دیکھو، ابھی یہی حد نہیں ہوتی، وہ کافر بے رحم ہے، وہ ظالم ہے، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے۔ ارے ہاتھ کٹ گئے ہیں، دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ مسلمانوں کیا تکلیف ہوئی ہوگی، کیا تکلیف ہوئی ہوگی، کس تکلیف کے اندر وہ صحابی ہوں گے۔ آپ سوچو تو صحیح کہ اب تو جھنڈا نیچے گر سکتا تھا، اب تو مصعب اپنی جان بچا سکتا تھا، اب تو مصعب اپنی جان بچا سکتا تھا، دونوں ہاتھ کاٹے گئے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ جھنڈا نیچے گر گیا، نہ، جھنڈا ابھی نیچے نہیں گرا، وہ صحابی رسول ہے، دونوں بازوؤں کو چمٹاتے ہیں، سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا، ہاتھ کاٹا گیا، پہلا ہاتھ کاٹا گیا، دائیں ہاتھ کے اندر جھنڈا ہے، بایاں ہاتھ کاٹا گیا، دونوں بازوؤں کو چمٹا کر کے سینے سے چمٹا لیا، لیکن جھنڈے کو نہ گرنے دیا۔ پھر آپ کے پیچھے سے ایک وار ہوتا ہے، آپ شہید ہوتے ہیں، جھنڈا نیچے گرتا ہے، فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ آتے ہیں، جھنڈے کو اٹھا لیتے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ اسلام جب اتنی قربانیوں کے باوجود ہم تک پہنچا ہے، ہمارے دادا پردادا اسی طریقے سے چل کر کے ہم انہی کی اولاد میں سے ہے، لیکن آج یہ مسلمان بڑا حقیر اور بڑا ہی مظلوم نظر آتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ آقا نامدار تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول بیٹھا ہے، ان کے طریقے کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے والوں، ذرا غور سے سنو، جب روز قیامت کے اندر تم اپنی سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور چاروں طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں بھی تمہاری رہبری کرنے کے لیے، تمہاری سفارش کرنے کے لیے آقا نامدار تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے نظر آئے گی۔ اور یہ نوجوان کتنا بے وقوف ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا تو ایک لمحے سے دوسرے لمحے کی بھی مہلت نہ مل سکے گی۔ جب مہلت نہ مل سکے گی، میرے عزیزوں، آؤ تمہیں ان انبیاء کا واقعہ سناتا چلوں جو کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہے، وہ مالداری کے ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، ہواؤں پر اپنی حکومت
چلایا کرتے ہیں ان کو سنو، ان کے بعد جب موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سلیمان تمہارا وقت آ چکا ہے، اور جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، بیت المقدس کا کام جاری ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اور سلیمان کیا کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی مہلت چاہیے، جائیے اللہ کے پاس جائیے اور کہیے کہ سلیمان تھوڑی مہلت چاہتا ہے، وہ اس لیے کہ ابھی بیت المقدس کا کام باقی ہے، اس لیے مہلت چاہتا ہے۔ مسلمانوں جب وہ فرشتہ واپس جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کا کام مکمل کرانا یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ سلیمان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور جب ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے فرشتے نے نہیں مانی ہے، تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہمیں ملک الموت آ پکڑے، اپنی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کرے۔ یہ مسلمان بڑے ہی زور سے اعلان کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ ارے مسلمانوں، آج لفظ مسلمان صرف ہماری زبانوں پر کہنے کے لیے رہ گیا ہے، ہماری زبانوں پر مسلمانوں کا نام مسلمان کہنے کے لیے رہ گیا ہے۔ دعویٰ ہے عاشق رسول ہونے کا، کام ہے گستاخوں کے، دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا، کام ہے کفار کے، دعویٰ ہے سنی مسلمان ہونے کا، لیکن کام ہے کس کے؟ کفار کے۔ میرے عزیزو، بس یہی کہنا ہے کہ آقا نامدار تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، آج اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کا بہت انعام ہے، احسان ہے کہ آج ہمارے بیچ علماء موجود ہیں، اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ تو اس لیے جو حضرات اب تک جلسہ گاہ میں تشریف نہیں لائے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئے، علماء کی نصیحتوں کو سنیں، اور جب ان علماء کی نصیحتوں کو سنیں گے، ان کے بیانات کو سنیں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے اور غیروں کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔